السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر کنسنٹریٹ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے جو پاکستان اسٹڈیز میں نیا ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت۔ ایٹمی طاقت کا ہونا ملک کی اہم ضرورت تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا پڑوسی ملک بھارت، جو کہ بہت پہلے ہی ایٹمی طاقت بن چکا تھا اور اس کا اس نے اعلان بھی کر دیا تھا۔ 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو اس نے اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے ایک اپنے خطاب میں کہا کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اپنی ترقی کے لیے جو ہے ایٹمی پاور کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی تھی۔ لیکن بھارت نے 1974 میں راجستھان کے صحرا میں پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا اور اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ ایٹمی طاقت حاصل کر چکا ہے۔ اس کے اعلان کرتے ہی جو اس خطے میں یعنی جنوبی ایشیا میں جو طاقت کا توازن ہے وہ بگڑ گیا۔ اب بھارت کو جو ہے وہ برتری حاصل تھی، کیونکہ اس خطے میں وہ پہلا ملک تھا کہ جو ایٹمی طاقت رکھتا تھا۔ پاکستان نے اس سلسلے میں ہار نہ مانی اور اس صورت میں اس نے سب سے پہلے جو ہے اپنی ایٹمی جو مہارت جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے سب سے پہلے جو ہے فرانس سے مدد مانگی اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ اس کو فروخت کر دے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے فرانس سے جو ہے یہ معاہدہ کیا اور ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ لینے کے لیے انہوں نے جو ان کا معاہدہ طے پایا وہ تھا، اس کی کل قیمت جو تھی وہ $40 کروڑ تھی، اور اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے $10 کروڑ جو ہے وہ ایک پہلی قسط کے طور پر جو ہے ان کو فراہم کر دیے، دے بھی دیے۔ لیکن چونکہ جو سپر پاورز تھے وہ اس کے خلاف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس لیے بھارت نے، روس نے، امریکہ نے اس بات کو پسند نہ کیا اور انہوں نے فرانس کو زور دیا کہ وہ اس قسم کا کوئی معاہدہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ منقطع کر دے اور جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ فروخت نہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے فرانس نے اس سے انکار کر دیا، لیکن جب ضیاء الحق کا دور حکومت شروع ہوا تو اس کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام شروع کیا اور بہت جلد ہی 1984 میں انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ پاکستان نے جو ہے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ یعنی یہ پیش رفت تھی سمجھے ایٹمی طاقت بننے کی طرف، جس کو سن کر جو ہے اس کے پڑوسی ملک یا ہمسایہ ملک جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ان کے دماغوں میں بج گئی۔ اس کے بعد جو ہے اس اعلان کے ساتھ ہی پاکستان دشمن عناصر جو ہے وہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے اوپر مختلف الزامات لگانے شروع کر دیے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکی طیارے جو F-16 اور فرانسیسی طیارہ معراج کے ذریعے جو ہے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، جو کہ بھارت کے کسی بھی بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے لیکن پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس پر کام جو ہے وہ بند نہ کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان مسلسل جو ہے کوشش کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو ہے اعلان کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنا لیا ہے اور اس میں مہارت اور صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اس لیے جو ہے بھارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پروگراموں کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا، پوشیدہ رکھا، لیکن بھارت چونکہ پہلے ہی اپنی اجارہ داری قائم کر چکا تھا 1974 میں ایٹمی دھماکہ کر کے، اور وہ اعلان کر چکا تھا کہ وہ ایٹمی قوت ہے۔ امریکہ نے اس وقت تو بھارت کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائی اور اس نے بھارت کے خلاف کوئی ایسا قدم بھی نہ اٹھایا،
لیکن جیسے ہی پاکستان کی طرف سے اعلان ہوا کہ وہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنا لیا ہے تو پاکستان کو پریسلر ترمیم جیسی پابندیاں جو ہیں اس کے اوپر عائد ہو گئیں، یعنی یہ اس پابندی کے بعد پاکستان جو ہے وہ بیرونی قرضے جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے بعد جب 1998 میں بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP جو ہے برسر اقتدار آئی تو اس نے اپنی طاقت کی برتری دکھانے کے لیے اور اپنی پارٹی کا لوہا منوانے کے لیے اس نے جو ہے 1998 میں 11 مئی کو جو ہے پوکھران راجستھان میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں دوبارہ اپنی ایٹمی برتری جو ہے جتانے کی کوشش کی۔ اور اب جو ہے چونکہ پاکستان بھی ایٹمی پاور جو ہے وہ حاصل کر چکا تھا، اس لیے جو ہے پاکستان کو روکنے کے لیے امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے جو ہے نواز شریف کو بہت زور دیا کہ وہ ایسی کسی جارحیت کا جو ہے اعلان نہ کرے، اور جو ہے اس نے اور پاکستان کو جوابی کارروائی سے روکنے کے لیے اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ مگر نواز شریف نے بل کلنٹن کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور عالمی دباؤ کے باوجود، ان پابندیوں کے باوجود جو ہے پاکستان نے اپنے عوام کے مطالبے پر عوام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس نے اخلاقی جرت اپنی دکھائی اور قومی غیرت کا مظاہرہ کیا، اور جو ہے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی پہاڑ، اس کا خاص طور پر اس پہاڑ کا نام راسکو ہے جو ضلع چاغی میں ہے، یہاں پر اس میں لکھا ہوا ہے چاغی پہاڑ، وہ ضلع چاغی ہے اور پہاڑ کا نام راسکو ہے۔ اس میں جو ہے 5 دھماکے کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے۔ ان دھماکوں کے ساتھ پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ جو ہی چاغی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ اسی لیے اب ہم 28 مئی کو یوم تکبیر ہر سال مناتے ہیں، جو کہ ہمیں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اور یہ آپ کو ایک شارٹ کویسچن کی صورت میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس میں سے شارٹ کویسچن بھی بن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ کہانی کی صورت میں یاد کرنا کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔